السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تحسینی فاؤنڈیشن کے آن لائن رمضان کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم نماز کا طریقہ بیان کریں گے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ آپ تمامی سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو معقول جواب دیں گے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف کو منہ کر کے دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو، یعنی وضو کر کے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کرا، اتنی دونوں پاؤں کے بیچ میں اتنا گیپ ہو، اتنا گیپ دے کر کے کھڑے ہوں، زیادہ گیپ نہ کریں، 4 انگل کا فاصلہ کریں، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں۔ اب دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں اس حال میں کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، جو ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں وہ کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھیں اور نہ خوب کھلی ہوئی، بلکہ اپنی حالت پر ہوں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر رہنے دیں، نہ بالکل ملا دیں اور نہ ہی بالکل کھولے رکھیں۔ پھر نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اب نیت کر کے ہاتھ نیچے لا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لا کر کے نیچے ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس طرح باندھیں کہ داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو، داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو، اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں جو ہیں بائیں کلائی کی پیٹھ پر ہوں، پشت پر ہوں، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں کلائی کے اغل بغل ہوں، اور انگوٹھا اور چھوٹی والی انگلی یہ کلائی کے اغل بغل ہوں۔ اس طرح باندھیں اور ثنا پڑھیں اب، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھیں۔ پھر تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں۔ پھر تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ اب سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آہستہ سے آمین کہیں، الحمد شریف پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں، یا ایک آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو وہ پڑھیں، جیسے کہ سورہ اخلاص ہی پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑیں اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کو پکڑ لیں اس طرح کہ انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی گھٹنے پر ہو۔ ایسے نہیں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں، اور نہ اس طرح کہ 4 انگلیاں ایک طرف اور انگوٹھا ایک طرف، بلکہ 5 انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی گھٹنے پر ہو، اور پیٹھ سیدھی بچھی ہو، اور سر پیٹھ کے برابر ہوں، اونچا نیچا نہ ہو، یعنی بالکل پیٹھ بچھا دیں اس طرح کہ سر پیٹھ کے برابر ہو جائے،
اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم یہ تسبیح پڑھیں، کم سے کم 3 بار یا پھر 5 بار یا پھر 7 بار پڑھیں۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہم ربنا ولک الحمد کہیں، جب کھڑے ہو جائیں سیدھے تو کہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اس طرح جائیں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں، اس طرح کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے۔ یعنی اب سجدے میں جائیں تو اس طرح جائیں کہ پہلے گھٹنے زمین سے رکھے جائیں، پھر دونوں ہاتھ رکھے جائیں، پھر ناک، پھر پیشانی، اور پیشانی کو زمین سے جما دیں اور ناک کو بھی نرم ہڈی تک زمین سے جما دیں، اور بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے الگ رکھیں۔ یعنی اس طرح نہ ہو کہ بازو مل جائیں کروٹوں سے یا رانے پنڈلیوں سے مل جائیں یا کلائی زمین سے مل جائے، ایسے نہیں، بلکہ بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے الگ رکھیں، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمے ہوں۔ یعنی دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہوں اور پیٹ زمین سے لگے ہوئے ہوں، انگلیاں قبلہ رو ہوں اور پیٹ زمین سے لگے ہوئے ہوں، اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلے کی جانب ہوں، ہتھیلیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں اور انگلیاں ہاتھوں کی قبلے کی جانب ہوں، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر سر اٹھائیں، پھر ہاتھ۔ اب سجدے میں سے اٹھیں تو پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کریں اور بایاں قدم بچھا کر کے خوب سیدھے بیٹھ جائیں۔ یعنی اب جب سجدے سے اٹھیں تو پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں، داہنے قدم کی انگلیاں قبلہ جانب کریں اور بایاں قدم بچھا کر خوب سیدھا ہو کے بیٹھ جائیں، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں، ہتھیلیاں رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں۔ پھر اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں، جب سیدھے بیٹھ جائیں اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں، اور پہلے کی طرح سجدہ کر کے پھر سجدے سے واپس ہوں، پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں، پھر ہاتھ کو اب جب دونوں سجدے کر لیے تو اب اٹھیں تو اس طرح اٹھیں کہ پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کو گھٹنوں پہ رکھ کر کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں، اور اب صرف بسم اللہ پڑھ کے قرأت شروع کر دیں۔ یعنی اب ثنا نہیں پڑھنی ہے، اب بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد کوئی دوسری صورت میں لائیں۔ پھر پہلے کی طرح رکوع سجدہ کر کے داہنا قدم کھڑا کر کے اور بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائیں، یعنی پہلے کی طرح دوسری رکعت میں بھی رکوع کریں، سجدہ کریں، اور اب دونوں سجدے کرنے کے بعد داہنا قدم کھڑا کر کے اور بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائیں۔ اب یہ آپ کا اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی قاعدہ کرنا ہے، 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی قاعدہ کرنا ہے، بیٹھنا ہے۔ 4 رکعت والی میں یہ قاعدہ اولا ہوگا اور 2 رکعت والی میں یہ قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ اب بیٹھ جائیں، پھر یہ پڑھیں جسے ہم تشہد بولتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد پڑھیں۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو کھڑے ہو جائیں، 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو کھڑے ہو جائیں اور اسی طرح پڑھیں، یعنی جس طرح پہلے کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اسی طرح پڑھیں، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں،
یعنی اگر فرض پڑھ رہے ہیں، اب 2 رکعت کے بعد اٹھے تو اب فرض کی رکعتوں میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری صورت کو ملانا ضروری نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں۔ اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اب جو آخری قاعدہ ہوگا جس میں نماز ختم کرنی ہے تو اب آخری قاعدے میں بیٹھیں گے تو تشہد یعنی التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ یہ بھی دھیان رہے جب ہم نے التحیات پڑھی تو التحیات میں اشہد اللہ الہ جب شہادت کا ذکر آیا تو اب سنت ہے کہ شہادت کے ذکر کے وقت انگلی داہنے ہاتھ کی کلمے والی انگلی یعنی انگوٹھے کے برابر میں جو انگلی ہے اس کو اٹھا کر اشارہ کریں، اس طور پر کہ لا اللہ الہ لا پر اٹھائیں اور اللہ کے اللہ پر اس کو رکھ دیں، اس طرح جو ہے اشارہ کریں۔ اب چوتھی رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھیں۔ دعائے معصورہ یعنی وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، جیسے کہ عام طور پر جو پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد داہنے کاندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، پھر بائیں کاندھے کی طرف منہ کر کے اسی طرح کہیں۔ اب آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ طریقہ اکیلے پڑھنے کا تھا۔ اب اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ باتوں میں الگ ہیں، جیسے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا اور کوئی سورت پڑھنا یہ مقتدی کو جائز نہیں، یعنی امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت کرنا جائز نہیں۔ سجدہ سہو، کبھی نماز میں بھول سے کوئی خاص خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے قاعدہ اخیرہ میں یعنی آخری قاعدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ یعنی کبھی کوئی کسی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی خاص خرابی، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اخیر والے قاعدے میں 2 سجدے کرتے ہیں، انہی 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ جو باتیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے کسی ایک کے بھول کر چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یعنی جو باتیں نماز میں واجب ہیں، ہم نے نماز میں جو باتیں واجب ہیں ان کو بیان کر دیا ہے پہلے کی کلاس میں۔ اب ان میں سے کوئی جو باتیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بھول کر چھوٹ جائے، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جیسے فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں الحمد یا سورت پڑھنا بھول گیا، یعنی الحمد پڑھنا بھول گیا، یا الحمد تو پڑھی تھی سورت پڑھنا بھول گیا، یا الحمد سے پہلے سورت پڑھ دی، یعنی پہلے الحمد پڑھنا چاہیے تھی بعد میں کوئی سورت ملانا چاہیے تھی، بھولے سے ایسا ہوا کہ پہلے سورت ملا دی بعد میں الحمد پڑھی، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد یعنی پوری تشہد پڑھ لیں، التحیات سے لے کر کے ورسولہ تک پوری تشہد پڑھنے کے بعد صرف داہنی جانب سلام پھیریں، یعنی صرف داہنی جانب ایک جانب سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، داہنی جانب سلام پھیر کر 2 سجدے کریں، پھر التحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ یعنی سجدہ سہو اس طرح کریں کہ آخری قاعدے میں
تشہد پڑھنے کے بعد داہنی جانب سلام پھیر کر کے 2 سجدے کریں، اس کے بعد تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ جس طرح نماز میں پڑھتے ہیں قاعدے میں، وہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں، اس طرح سجدہ سہو ہو جاتا ہے۔ فرض چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، سجدہ سہو سے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہو سکتی صحیح، بلکہ دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اور سنت اور مستحب جیسے تثنیہ، ثنا اور تعوذ، ان کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ کوئی مستحب یا سنت وغیرہ چھوٹ جائے جیسے کہ ثنا ہو گئی، تعوذ ہو گیا، تسمیہ ہو گیا، اگر یہ چھوٹ جائے تو ان کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا بلکہ نماز ہو جاتی ہے، مگر ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی ان کے چھوٹ جانے سے نماز ہو جائے گی لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں نماز کو۔ اگر کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یعنی واجب کے بھول کر چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیا تو نماز سجدہ سہو سے نہیں ہوگی بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دے پھر چاہے کہ سجدہ سہو سے نماز ہو جائے تو نہیں ہو سکتی بلکہ ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر بھول کر کسی واجب کو چھوڑ دیا اور سجدہ سہو نہیں کیا، جب بھی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی بھول کر کوئی واجب چھوٹ گیا، اب حکم یہ تھا کہ سجدہ سہو کریں لیکن سجدہ سہو بھی نہیں کرا تو اب نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ وطر واجب ہیں، وطر کی نماز واجب ہے، اگر بھول کر یا جان بوجھ کر نہ پڑھے تو قضا واجب ہے۔ وطر واجب ہیں، اگر بھول کر یا جان بوجھ کر وطر نہیں پڑھے تو قضا واجب ہے۔ وطر کی نماز بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن وطر کی تیسری رکعت میں الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد کانوں تک دونوں ہاتھ لے جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ واپس لائیں۔ یعنی وطر میں الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد کانوں تک دونوں ہاتھ لے جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ واپس لائیں۔ یہ کانوں تک مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کاندھوں ہی تک ہے، شولڈر تک۔ اور ناف کے نیچے باندھ لیں، مرد ناف کے نیچے باندھیں گے اور عورتیں سینے پر۔ پھر دعائے قنوت پڑھیں اور اس کے بعد اور نمازوں کی طرح رکوع سجود کر کے سلام پھیر دیں۔ دعائے قنوت پڑھیں یعنی یہ پڑھیں: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، دعائے قنوت پڑھیں۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ دعائے قنوت کی جگہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیں اور دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کریں، جب تک یاد نہ ہو تب تک یہ پڑھتے رہیں۔ نفل نمازیں، کچھ نفل نمازوں کی فضیلت یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں۔ نماز اشراق، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر خدا کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل کر اونچا ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز اشراق کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ نماز چاشت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا رہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ چاشت کی نماز کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔
چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور اس کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک ہے، یعنی جب سورج نکل کر بلند ہو جائے تب سے لے کر کے زوال آفتاب تک ہے۔ نماز تہجد، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ یہ نماز تہجد کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھ کر سو جانے کے بعد اٹھنے کے وقت سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر سو کر اٹھنے کے بعد سے، یعنی سونا شرط ہے اس کے لیے، تہجد کے لیے، تو سو کر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو کر اٹھنے سے لے کر کے فجر تک، فجر سے پہلے تک ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، اس کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ ایک بات یہ یاد رہے کہ جن کے ذمے فرض نمازیں باقی ہیں، یعنی فرض نمازیں ان کی پوری نہیں ہیں، فرض نمازیں باقی ہیں، وہ نفل کی جگہ پہلے اپنی فرض نمازوں کی قضا پڑھیں، یعنی وہ نوافل نہ پڑھیں بلکہ پہلے اپنے جو ان کے اوپر فرض نمازوں کی قضا ہے ان کو پڑھیں۔ آخر میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی یوٹیوب پر تحسینی فاؤنڈیشن کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔